لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إذاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى أهل غيره. رواه البخاری. قابل احترام دینی بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماں و بہنوں، پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف کے لائق و سزاوار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات ہے، جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا، جو پوری کائنات کا تن تنہا خالق و مالک، رازق اور مدبر ہے، جو ذرے ذرے کا مالک ہے، جس کی شان اور قدرت یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کی بادشاہت میں، اس کی الوہیت میں کوئی دوسرا شریک اور ساجی نہیں ہے. اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے برابر کوئی نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء. بعدہ درود و سلام کے نزول ہو اللہ کے تمام برگزیدہ انبیاء و رسول پر، بالخصوص بے شمار انگن درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی سورہ محمد کی ایک آیت اور صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. آیت و حدیث کی روشنی میں آپ کی طرف سے جس عنوان پر بولنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے قیامت کی نشانیاں اور دجال کا خروج.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو ہمیشہ کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. ایک دن آنے والا ہے جس میں یہ سارا نظام، پورا سسٹم جو بڑے کمال کے ساتھ ابھی چل رہا ہے فنا کر دیا جائے گا، توڑ پھوڑ کے ختم کر دیا جائے گا. ایک آدمی ایسی چیز کی طلب میں اپنے آپ کو فنا کرے، کھپائے، اپنی ساری صلاحیت اور قوت اس بات میں صرف کرے اس چیز کے پیچھے جو ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، ایسا آدمی دیوانہ ہے، مجنون ہے. کامیابی اس میں ہے کہ آدمی اس چیز کی طلب کرے جو باقی رہنے والی ہے، جس کے اندر بقا ہے، جس کے اندر دوام ہے، جس کے اندر ہمیشگی ہے. تو اللہ رب العالمین نے کائنات کو پیدا کیا، آسمان اور زمین کو پیدا کیا، سورج، چاند، ستارے، سمندر، پہاڑ، درخت، پودے اور نہ جانے کتنی چیزیں ہیں. لیکن اس نظام کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک دن مقرر کیا جس کو یوم القیامہ اور یوم الآخر بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن و سنت میں اور بھی دوسرے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے. لیکن عام طور سے جو مشہور ہے، جو ہم سب جانتے ہیں، ہر آدمی کہتا ہے، وہ قیامت ہے. قیامت کا دن آنے والا ہے. قیامت کے دن بندے اللہ کے حضور قائم ہوں گے، کھڑے ہوں گے اپنی زندگی کا حساب دینے کے لیے. اس دن ظالموں کو ان کے ظلم کا بدلہ ملے گا اور مظلوم کو ان کا حق دلایا جائے گا. پھر کوئی کامیاب ہوگا، کوئی ناکام ہوگا، کسی کے لیے جنت، کسی کے لیے جہنم. وہ دن آنے والا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو چھپا کر رکھا ہے کہ وہ دن کب آئے گا. اللہ رب العالمین نے دن بتایا ہے، لیکن کون سے سال میں نہیں معلوم، نہیں بتایا گیا. کون سا دن بتایا گیا، جمعہ کا دن، لیکن کون سا جمعہ، آج کا، آنے والا، اس کے بعد والا، نہیں معلوم. دن بتایا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کو چھپا کر رکھا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے قیامت کے دن کو چھپا کر رکھا ہے. کیوں؟ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، تاکہ ہر آدمی کو، ہر کوشش کرنے والوں کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے. قیامت کے دن کو اللہ رب العالمین نے چھپا کر رکھا ہے، اور اس کے اندر بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کی مشیت، یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کو چھپا کر رکھا ہے اس لیے تاکہ ایک آدمی، عقل مند آدمی، اس دن کے آنے سے پہلے اس کی تیاری کرے، اس دن کے واقع ہونے سے پہلے اس کی تیاری کرے. اور اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتائی ہیں. قیامت کی تعین نہیں ہے، قیامت کا فکس ٹائم معلوم نہیں ہے، کون سے سال میں، فلاں کتنے بجے، فلاں دن، فلاں وقت میں، نہیں. لیکن اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانیاں بتائی ہیں تاکہ ایک عقل مند آدمی اس دن کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لے، اپنی زندگی کی اصلاح کر لے. بہت ساری نشانیاں ہیں، کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ بڑی نشانیاں ہیں. کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو ظاہر ہوں گی تو سالوں کے بعد، یعنی سالوں کا بھی وقفہ اس میں ہو سکتا ہے. اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوں گی، شروع ہوں گی، تو جس طریقے سے ہار، موتی کا ہار پرویا ہوا ہوتا ہے، اس کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، تو ایک کے بعد ایک، بیک ٹو بیک
موتیاں گر کر بکھر جاتے ہیں، اس طریقے سے جو بڑی نشانیاں ہیں جو آخر میں آئیں گی، جن کے فوری بعد قیامت قائم ہو جائے گی، جب وہ نشانیاں شروع ہوں گی تو ایک کے بعد ایک آتی جائیں گی۔ تو یہ جو موضوع ہے قیامت کی نشانیاں اور دجال خروج، یہ بہت بڑا موضوع ہے اور بہت اہم ہے۔ علماء نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں۔ محدثین نے کتاب الفتن اپنی کتابوں کے اندر قائم کیا ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیں گے تو حدیث کی کتابوں میں آپ کو دکھائی دے گا کتاب الفتن، اس کے اندر فتنے کیا کیا ہوں گے قیامت کے قریب، قیامت کی کیا کیا نشانیاں ہیں، ساری باتوں کو علماء نے جمع کیا ہے۔ تو یہ بہت بڑا موضوع ہے، لیکن اس مختصر سے وقت میں اس پر تفصیل و گفتگو ناممکن ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ شروع میں جو میں نے آیت پڑھی، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ کیا انکار کرنے والے یہ انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان پر اچانک آ پڑے؟ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کیا وہ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ قیامت آئے گی تو سدھریں گے؟ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کی نشانیاں آ چکی ہیں، قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں۔ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب اس کی نشانیاں آ جائیں گی تو پھر نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ایک عقل مند آدمی کی یہ پہچان ہے، ہوشیار آدمی جب کوئی پریشانی کے حالات سامنے ہوتے ہیں اور اس کو اندازہ ہو جاتا ہے تو وہ پہلے سے اس کی تیاری کرتا ہے۔ یہ انسانی نہیں بلکہ جانوروں کا بھی معاملہ ہے۔ ایک پرندہ ہے، اب اس کو شکار کرنا ہے، جال ڈالنا ہے، پھنسانا ہے، پکڑنا ہے، اور پرندے کو اگر محسوس ہو گیا تو وہ فوراً اڑ جاتا ہے۔ تو یہ انسان اور جانور دونوں کا معاملہ ہے۔ تو قیامت کیوں آ رہی ہے؟ زندگی کا اور دنیا کا خاتمہ کرنے کے لیے، اور اس لیے آ رہی ہے کہ انسان کو اس کے کیے کا بدلہ ملے۔ تو قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں، چھوٹی بڑی اور بیچ کی بہت ساری نشانیاں ہیں کتاب و سنت کے اندر، جن میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نبی بنایا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، بڑی علامت ہے، لیکن یہ ابتدائی نشانیوں میں سے ہے، شروع کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہوں گے، صرف اتنا ہی فاصلہ ہوگا، میں اور قیامت جڑے ہوئے ہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی ہوش میں لانے والا نہیں ہے، کوئی ڈرانے والا نہیں ہے، میرے بعد فوراً قیامت ہوگی۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا بھی ذکر ہے کہ میری موت، میری وفات، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ لیکن اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، کہ قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد، آپ کو مبعوث کیے جانے کے بعد، آپ کی زندگی میں وفات سے پہلے بہت ساری نشانیاں ظاہر ہوئی، جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شق القمر کا واقعہ پیش آیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، ایک ٹکڑا ادھر ایک ٹکڑا ادھر۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ لوگ قبول کرتے، اس کو مانتے، لیکن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ نعوذ باللہ، جادوگر ہے۔ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی موت اور آپ کی وفات بھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک نشانی
اس حدیث کے اندر جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانتیں ضائع کی جانے لگیں، امانتیں برباد کی جانے لگیں، فانتظر الساعہ، تو قیامت کا انتظار کرو۔ اور کیف اذاعتها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب معاملہ، امر، اتھارٹی، پوسٹ، عہدہ جب کسی نااہل کو دیا جانے لگے، فانتظر الساعہ، تو قیامت کا انتظار کرو۔ آج آپ دیکھیے، دینی اعتبار سے ہو، دین کا معاملہ ہو یا سیاسی معاملات ہو، ہر آدمی، ہر کوئی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس چیز کے اندر مبتلا ہے جس کا وہ اہل نہیں ہے، جس کے وہ لائق نہیں ہے۔ سیاسی اعتبار سے آپ دیکھیے تو عام طور سے آپ کو دکھائی دے گا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان دونوں میں صحیح کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، ان دونوں میں صحیح کون ہے؟ تو اس کو کیا جواب دیا جاتا ہے؟ ایسا مت پوچھو، ایسا پوچھو کہ ان دونوں میں کم برا کون ہے، یعنی دونوں برے ہیں، تم ایسا پوچھو کہ ان دونوں میں کم برا کون ہے۔ یہ بھی گھوٹالے میں ہے اور یہ بیچارہ بھی گھوٹالے میں ہے، یہ بھی چالا گھوٹالے میں، یہ بیچارہ بھی گھوٹالے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانتیں، معاملہ، ذمہ داریاں نااہل لوگوں کے حوالے کی جانے لگیں، فانتظر الساعہ، تو قیامت کا تم انتظار کرو۔ امانت داری بہت ضروری ہے۔ اگر آدمی امانت دار نہیں ہے، وہ قوم کو کیسے لے کر چل سکتا ہے؟ وہ اس کی رہبری کیسے کر سکتا ہے جب وہ امانت دار ہی نہیں ہے، اس کے اندر امانت داری کی صفت ہی نہیں ہے؟ وہ قوم کا رہبر نہیں ہو سکتا ہے، وہ قوم کا مصلح نہیں ہو سکتا ہے، وہ قوم کو صحیح گائیڈ نہیں کر سکتا ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دینی اعتبار سے دیکھیے، آج ہر کوئی یوٹیوب پہ کھڑے ہو کر، یوٹیوب پہ آ کر اسلام ایسا ہے، قرآن ایسا ہے، خود اس کو اسلام معلوم نہیں ہے، طہارت کے مسائل گہرائی سے معلوم نہیں ہے اس کو، ایسے لوگ آ کر بیان کر رہے ہیں، لوگ اس پر فدا ہو رہے ہیں۔ حالانکہ کتنے علماء ایسے ہیں جو کسی گاؤں میں، قریے میں بیٹھے ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ یہ جو یوٹیوب پر آ کر بیان کر رہے ہیں، بیان بازی کر رہے ہیں، جن کو طہارت کے مسائل تک معلوم نہیں صحیح سے۔ ایسا کیوں ہے؟ ان کے پاس کیمرہ ہے، ان کے پاس انٹرنیٹ ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، ذرائع ہیں، لیکن وہ علماء، مستند علماء جو کسی گاؤں میں، قریے میں ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، لوگوں کو قرآن و سنت کی باتیں بتا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، ان کے پاس کیمرہ نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے، وسائل اور ذرائع نہیں ہیں، تو وہ بیچارے گمنامی کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ جس کو صحیح سے بولنا نہیں آتا، جو مسائل کی گہرائی کو نہیں سمجھتا، اس کی باریکی کو نہیں سمجھتا، یہ یوٹیوب پر کھڑے ہو کر علامہ بنا ہوا ہے اور لوگ اس کے فین ہو رہے ہیں۔ تو یہ قیامت کی علامتوں میں سے علامت ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک دور آئے گا، یہ دور ایسا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے بارے میں فرمایا، اپنے عہد مبارک کے بارے میں فرمایا کہ یہ عہد ایسا ہے جس میں فقہا زیادہ ہے اور خطباء کم ہیں۔ فقہا دین کی گہری سمجھ رکھنے والے، دین کی باریکیوں کو سمجھنے والے فقہا کہا جاتا ہے، اور خطباء اسپیکر، اسپیچ دینے والے، تقریر کرنے والے، بیان بازی کرنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ دور ہے جس میں فقہا زیادہ ہیں اور خطباء کم ہیں، لیکن ایک ایسا دور آئے گا
جس میں بیان بازی کرنے والے زیادہ ہوں گے اور فقہا دین کی گہری سمجھ رکھنے والے کم ہوں گے۔ ایک دور ایسا بھی آئے گا جس میں سوال پوچھنے والے کم ہوں گے اور جواب دینے والے زیادہ ہوں گے۔ تو یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آج ہر کس و ناکس، ہر آدمی، ہر قسم کے لوگ مشہور ہو رہے ہیں۔ ہر قسم کا آدمی چاہ رہا ہے کہ میرا نام فرنٹ میں آئے، لوگوں کے سامنے میں رہوں۔ آج سب کا یہ معاملہ ہے تقریباً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہر قسم کی گمراہیوں سے ہم کو محفوظ رکھے۔ تو اس طریقے سے قیامت کی علامتوں میں سے یہ بھی ایک علامت ہے کہ امانتیں ضائع کر دی جائیں گی، برباد کر دی جائیں گی، یعنی جو جس کا اہل نہیں ہوگا اس کے وہ حوالے کر دیے جائیں گے۔ ذمہ داریاں، عہدے، پوسٹ، معاملہ، امر نااہل لوگوں کے حوالے کیا جائے گا۔ تو یہ سب قرب قیامت ہوگا۔ اور اسی طریقے سے قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے جو احادیث سے ثابت ہیں، بڑی بڑی جو نشانیاں ہیں جو بالکل قیامت کے قریب آئیں گی، حدیث کے اندر مسند احمد کے اندر 10 نشانیاں بتائی گئی ہیں، بڑی بڑی۔ اور اسی طریقے سے صحیح مسلم کے اندر بھی ایک روایت ہے، اس کے اندر بھی 10 بڑی بڑی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ تو ان میں سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ سورج مغرب کے بجائے، مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اپوزٹ سائڈ نکلے گا۔ جب ایسا ہوگا تو دنیا کا نظام درہم برہم کر دیا جائے گا۔ لوگ سو کر اٹھیں گے، انتظار میں رہیں گے کہ سورج مشرق سے نکلے گا اور سورج مغرب سے نکل آئے گا۔ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ دابۃ الارض ہے، زمین سے جانور نکلے گا، دھوئیں کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا سیفلی۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے اور کہاں نازل ہوں گے؟ بیت المقدس کے مشرقی مینارے پہ، 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اس طریقے سے آئیں گے جیسے نہا کر آ رہے ہیں اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ پھر دجال کا خروج ہوگا، مشرق میں، مغرب میں اور جزیرۃ العرب میں 3 جگہوں پر زمین کو دھسا دیا جائے گا۔ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ تو اس طریقے سے بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو قرب قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی۔ تو ان میں سے دجال کا بھی ذکر ہے۔ دجال یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ تمام انبیاء نے اس فتنے سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگی ہے اور اپنی اپنی امتوں کو اللہ رب العالمین سے پناہ مانگنے کی ہدایت اور تلقین فرمائی ہے۔ اتنا بڑا یہ فتنہ ہے، اتنی بڑی آزمائش ہوگی دجال کا خروج۔ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دنیا کے جتنے فتنے ہوں گے وہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ فتنہ مطلب آزمائش، ایگزام، امتحان، ٹیسٹ۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کچھ ایسے اختیارات دے گا جس کی وجہ سے کمزور ایمان والے بہک جائیں گے۔ وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ ایک آدمی کو حدیث کے اندر آتا ہے کہ بیچ سے 2 حصوں میں چیر دے گا، 2 ٹکڑے کر دے گا بیچ سے لٹا کر، اور اس کے درمیان وہ چلے گا، واپس آئے گا، کہے گا اٹھ جا، وہ اٹھ جائے گا۔ وہ اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائے گا تو ابر چھا جائیں گے، بارش نازل ہوگی،
وہ حکم دے گا تو زمین خزانے اگل دے گی. بظاہر ایسا لگے گا کہ یہ خدائی صفات سے متصف ہے. اب ظاہر سی بات ہے جن کا ایمان کمزور ہوگا، جن کا عقیدہ کمزور ہوگا، جن کے دل میں کفر کی سیاہی اور اندھیرا ہوگا، ظاہر سی بات ہے وہ بھٹک جائیں گے. لیکن جن کے دل میں ایمان کی روشنی ہوگی، جن کا دل ایمان کی روشنی سے روشن اور منور ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پڑھ لیں گے، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کافر، کفر، کافر. لیکن یہ سارے معاملات، یہ سارے امور انجام دینے کے بعد بھی وہ کافر ہی رہے گا. گرچہ اس کے حکم سے یا اس کے اشارے سے آسمان سے بارش نازل ہو جائے، گرچہ اس کے حکم سے زمین خزانے اگل دے، گرچہ وہ مردوں کو زندہ کر دے، لیکن وہ کافر ہی رہے گا. تو یہاں پر ایک بات یہ معلوم ہوئی، ایک نقطہ جو بڑا اہم ہے، کہ اگر کسی سے کرامت کا ظہور ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ولی ہو. یاد رکھیے، اگر کسی سے کرامت کا ظہور ہو جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ولی ہو. ولایت کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے، ولایت کے لیے کتاب و سنت کی اطاعت ضروری ہے. ورنہ دیکھیے آپ، دجال کیسے کیسے کرامات کا ظہور کرے گا، اس کے ذریعے سے کیسے کیسے کرامات ظاہر ہوں گی. آسمان سے بارش معمولی بات ہے، زمین سے خزانے کا اگلوا لینا معمولی بات ہے، مردوں کو زندہ کر دینا معمولی بات ہے، ایک آدمی کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے پھر اس کو زندہ کر دینا یہ کوئی معمولی بات ہے، بہت بڑی کرامت ہے. لیکن یہ کس کے ذریعے ظاہر ہو رہی ہے؟ دجال. ولی نہیں ہے وہ. ولی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا دوست، متقی، نیک، کتاب و سنت کی پابندی کرنے والا. وہ متقی ہے، وہ ولی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے تقاضوں کو انہوں نے پورا کیا، وہ اللہ کے ولی ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں. آج آپ دیکھیے لوگ ولی کس کو سمجھتے ہیں؟ ایک الگ ہی اس کی پہچان رہتی، اس کے بال بڑے، سرما یہاں تک، ہاتھ میں تسبیح کے بڑے مالے، جس میں غیروں کی، کفار کی مشابہت اور عجیب عجیب اس کی حرکتیں ہیں. آج آدمی اس کو ولی سمجھتا ہے. ہر وہ آدمی جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، کتاب و سنت کا پابند ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا. یہ آیتیں تو لگاتے ہیں قبروں پہ، درگاہوں پہ، لیکن اس کا اصل مفہوم کیا ہے معلوم نہیں. تو دجال کا خروج ہوگا اور یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 40 رہے گا، روئے زمین پر 40 رہے گا. آپ نے 40 دن، 40 مہینہ ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا، لیکن وہ جتنی بھی مدت رہے گا، چاہے وہ 40 دن رہے یا 40 مہینہ رہے، وہ پوری دنیا پھرے گا اور پوری دنیا کے اندر فساد مچائے گا، فساد برپا کرے گا. کمزور ایمان والے جن کے دل میں کفر و شرک کی سیاہی ہوگی، اندھیرا ہوگا، وہ بھٹک جائیں گے. ارے بارش برسا رہا ہے، مردوں کو زندہ کر دے رہا، زمین سے خزانے نکلوا دے رہا. کمزور ایمان والے بھٹک جائیں گے. لیکن جن کا دل ایمان کی روشنی سے منور ہوگا، روشن ہوگا، وہ فوراً پہچان لیں گے تو کافر ہے، تو دجال ہے، تو اللہ نہیں ہو سکتا، تو معبود نہیں ہو سکتا. یہ سب وقتی چیز ہے. تو پوری دنیا کے اندر پھر کر وہ پوری دنیا کے اندر فساد مچائے گا. پھر عیسیٰ علیہ السلام جو نازل ہوں گے، اس کے خاتمے کے لیے، اس کے قتل کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام مقام لطف کے اوپر اس کو قتل کریں گے. اور اس کے دجال کے قتل ہونے کے بعد 7 سال تک اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بھی نافرمان نہیں رہے گا. دجال کے قتل ہونے کے بعد یہودی، عیسائی سب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے اور 7 سال تک اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ رب العالمین کا نافرمان نہیں رہے گا. پھر جب عیسیٰ علیہ السلام موت سے دوچار ہوں گے، جب ان کی طبعی موت ہوگی، پھر اس کے بعد گمراہیاں پھیلیں گی، لوگ گناہوں میں مبتلا ہوں گے، فسق و فجور میں مبتلا ہوں گے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کو اٹھا لے گا. نیک لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، اشرار لوگ رہیں گے، بدماش لوگ رہیں گے، اور انہی شریر اور اشرار پر قیامت واقع ہوگی. تو دجال کا فتنہ یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا. اس فتنے سے بچنے کے لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز کے اندر درود پڑھنے کے بعد پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. ہر نماز میں درود پڑھنے کے بعد صلاۃ پھیرنے سے پہلے یہ دعا مانگتے تھے. ہم کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں اس کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے. اور قیامت کی جو نشانیاں ہیں چھوٹی بڑی اور کئی ایسی نشانیاں ہیں جو ظاہر ہو چکی ہیں، جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، لیکن چونکہ ہم غور و فکر نہیں کرتے، ہمارے اندر احساس نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. ہم کو غور کرنا چاہیے، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم قرآن اور سنت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں جب ہم اس سلسلے میں علم حاصل کریں گے، قرآن و سنت سے مستند علماء کی طرف رجوع ہوں گے، تو انشاءاللہ ہمیں یہ علم حاصل ہوگا. مستند علماء کی طرف رجوع ہونا بہت ضروری ہے. ورنہ آج آپ دیکھیے صورتحال اور ماحول یہ ہے کہ آدمی فلاں کے اتنے ہٹ آ رہے ہیں، ان کے اتنے ویوز ہیں، اتنے لائکس ہیں، اتنے سبسکرائبس ہیں، اور گوگل سرچ کرو تو پہلے فلاں کا نام آتا ہے، اس کا مطلب یہ زیادہ اچھا ہے. اس طریقے سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. آپ بتائیے اتنے بڑے بڑے علماء، علامہ البانی رحمہ اللہ، ان کی اتنی بڑی خدمات ہیں، اتنی ان کی کتابیں ہیں احادیث پر، انہوں نے چھانٹا ہے. صحیح احادیث کا ذخیرہ الگ کیا، ضعیف موضوع احادیث کا ذخیرہ الگ کیا ہے. ان کی ایک بھی ویڈیو آپ نے دیکھا؟ شیخ ابن عثیمین ہیں، علامہ ابن باز ہیں، صالح الفوزان ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں جو اس دور کے گزرے ہیں، کسی کی بھی آپ کو ویڈیوز نہیں ملی. لیکن ایک عام آدمی آج کھڑے ہو کر یوٹیوب پہ آ کر اسلام کے ایسے معاملات میں گفتگو کرتا ہے جس کے بارے میں اس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. یعنی سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے لیکن بولنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. اب ایسا حال ہوگا تو امت کا اور قوم کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ وہی پہلی بات کی آخری بات ہے جو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذمہ داریاں، معاملہ اور امر نااہل کے حوالے ہونے لگیں گے فانتظر الساعہ، تو تم قیامت کا انتظار کرو. تو ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے کہ رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے. الہ العالمین قیامت کی جو نشانیاں ہیں چھوٹی بڑی جو بھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو احادیث ہیں، جو علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں، ان کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم کو اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی توفیق دے. رب العالمین ہمیں قیامت سے پہلے اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے عمل سے بندوبست فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال کا ذریعہ لگا. اے اللہ ہم سب کو رزق حلال کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم تمام حاضرین و حاضرات کی دلی تمنا و جائز مقاصد کو پورا فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. آمین. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الغفور الرحيم. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.